فرمان نبی کو اگر چھوڑو گے تو نہ دنیا کامیاب رہے گی نہ آخرت کامیاب رہے گی. دنیا میں بھی پریشان رہو گے, آخرت میں بھی پریشان رہو گے, کیونکہ اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے. اس دنیا کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ اس دنیا کو خیر آباد بول کر کے جانا ہے. کوئی مرا ہے بوڑھا ہو کر, کوئی مرا ہے جوان. کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ بوڑھے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں, جوانوں کے جنازے اٹھ جاتے ہیں؟ کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا ہے جوان گھر میں بیٹھے رہتے ہیں, بچوں کے جنازے اٹھنے لگتے ہیں؟ کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, نادانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا سے ہمیں اور آپ کو جانا ہے, کوئی یہاں رہنے والا نہیں ہے. اور جب جانا ہے تو ہمیں سفر کا تیاری بھی کرنا بہت ضروری ہے. ہمیں جب ایک سفر طے کرنا ہے, اور وہ سفر ہے جو سفر آخری ہے, وہ سفر ہے جس سفر میں آخری مرتبہ ہمیں وہیں جا کر کے رہ جانا ہے, ہمیں لوٹ کر نہیں آنا ہے, ہمیں پلٹ کر نہیں آنا ہے. اللہ اکبر. جب ہمارا جنازہ تیار کیا جاتا ہے, جب ہمیں لٹا دیا جاتا ہے, جب ہم اس کے اندر آرام سے لیٹ جاتے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ شہر خاموشہ لے کر چلے جاتے ہیں اور قبر کے اندر ہمیں اتار دیتے ہیں. اور اتارنے کے بعد میں تمام رشتے ادھر رک جاتے ہیں, کیونکہ تمام رشتے اوپر ہو گئے ہیں اور جانے والا نیچے پہنچ گیا ہے. اب یہ قبر کے اندر ہے, منو مٹی کے اندر دفنا دیا ہے, منو مٹی کے نیچے دبا دیا ہے. اے میرے بھائی ذرا یاد تو کر لے, اب تیرے جو رشتے دار تھے وہ تمام کے تمام باقی پیچھے کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں, سب تجھے پیٹ دکھا رہے ہیں. اب تیرا کوئی بھی مددگار نہیں ہے, اب تیرا کوئی حمایت والا نہیں ہے, اب کوئی تیری رہنمائی کرنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. کہ تجھے معلوم نہیں تھا یہ میرا آخری جو سفر ہے, اس سفر میں میرے ساتھ جانے والا کوئی نہیں ہے. کہ تو جانتا نہیں تھا میرے آخری سفر میں کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے. کہ تجھے معلوم نہیں تھا, کہ تجھے علم نہیں تھا کہ یہ جو سفر ہے جہاں مجھے چھوڑ کر کے آ جائے گے کوئی پیچھے پلٹ کر دیکھنے والا نہیں ہے. میرے بھائی وہاں کی تجھے تیاری کر لینی چاہیے. جب تجھے قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو پھر کوئی پلٹ کر دیکھنے والا نہیں. اب تو جانے اور تیرے اعمال کب تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو نے خیال کیا دنیا میں رہنے کے بعد میں کہ اس دنیا مجھے چھوڑ کر کے جانی ہے؟ اگر 2-4 دن کا سفر کرتا ہے, مہینے 2 مہینے کا سفر کرتا ہے, تو اس سفر کے لیے تو بہت تیاریاں کرتا ہے, بہت سارا سامان جمع کرتا ہے, بہت سامان اکٹھا کرتا ہے. اے میرے بھائی تو نے سامان 2-4 دن کے سفر کے لیے تو تمام جمع لیا ہے بیگوں کے اندر, لیکن تو نے یہ خیال نہیں کیا یہ میرا آخری سفر ہے, اس سفر کے لیے بھی مجھے سامان کی ضرورت ہے. وہ کون سا سامان تھا؟ تو 5 وقتہ نمازیں ساتھ لے کر کے جاتا, تو قرآن کی تلاوت ساتھ لے کر کے جاتا, نبی کی محبت ساتھ لے کر جاتا, عشق نبی میں بن کے جاتا, عاشق نبی بن کے جاتا, امت محمدیہ کا دیوانہ بن کے جاتا, نبی کا دیوانہ بن کے نکلتا. کیونکہ تیرا یہ آخری سفر تھا. اگر تو یہاں سے نیکیوں کی گٹھری اگر لے کے جاتا تو تجھے قبر میں کوئی بھی پریشانی نہیں آتی, بلکہ تجھے حکم ہوتا کہ آرام سے اسے سونے دیا جائے. تو نے دیکھا کہ قبر میں تجھے لٹانے کے بعد سب واپس پلٹ کر آ جاتے ہیں, اب کوئی تیرے دیکھنے والا نہیں ہے, اب تجھے پلٹ کر کوئی بھی تجھے دیکھنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. تو نے یہ خیال کیا ہوتا کہ اس دنیا میں جو بھی جتنے بھی لوگ ہیں صرف دنیا میں دکھاوٹی محبت کرنے والے ہیں, حقیقی محبت کون کرتا ہے؟ اللہ اکبر. سنو میں آپ کو بتاؤں, یہ دنیا مسافر خانہ ہے, ایک روز سب کو یہاں سے جانا ہے. کوئی مرا ہے بوڑھا ہو کر, کوئی مرا ہے جوان, کوئی مرا ہے 2 سال کا بچہ, کوئی مرا ہے نادان. باری باری سے لوگوں جگ سے سب کو جانا ہے. یہ دنیا مسافر خانہ ہے. پڑھیں نمازیں, پڑھیں درودیں, پڑھ لیجئے قرآن. یہی تو ہے نبی کا فرمان. فرمان نبی پر عمل کر لیا ہوتا تو نمازی بن کے دنیا سے جاتا تو لوگ کہتے دیکھو مسجد کا نمازی جا رہا ہے. اگر دنیا سے تو نمازی بن کے جاتا تو لوگ کہتے دیکھو آج ایک مسجد کا نمازی جا رہا ہے. اگر تو قرآن کی تلاوت کرتا ہوا جاتا تو لوگ کہتے دیکھو آج قرآن کی تلاوت کرنے والا جا رہا ہے. اگر تو گنگناتا پھرتا, نبی کی نعتیں پڑھتا ہوا رہتا, اگر نبی کی نعتیں پڑھتا تو لوگ کہتے تو دیکھو نبی کا گنگنانے والا, نبی کا عاشق, نبی کا دیوانہ, نبی سے محبت کرنے والا جا رہا ہے. اگر جاتے جاتے لوگوں نے تیری تعریف کر دی, یقیناً تو جنت کا حقدار بن.
یقیناً تو جنت کا حقدار بن جاتا۔ لیکن اس دنیا میں رہنے کے بعد دنیا کمانے کی بہت فکر ہے میرے بھائی، کہ دنیا کسی طرح سے جمع ہو جائے، دنیا سنبھل جائے، دنیا کا سامان اکٹھا ہو جائے، دنیا مجھے مل جائے۔ اے میرے بھائی، دنیا تو کما لینا جتنی تجھے کمائی جائے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ آخرت کا سامان بھی ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ تجھے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے، ہمیشہ ہمیش نہیں رہے گا۔ ایک دن اس دنیا کو خیر آباد بول کر کے جانا ہے، تو ہمیں سامان آخرت بھی جمع کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہمیں یہاں رہنا ہوتا تو باقی دنیا کو چاہے جتنا کما لو۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آقا نے ارشاد فرمایا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جتنا یہاں کما لو گے اتنا وہاں جا کر کے پالو گے۔ تو دنیا میں رہنے کے بعد میں تمہیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اس دنیا میں رہنے کے بعد میں تمہیں سامان جمع کرنا چاہیے، تمہیں نیکیاں کرنی چاہیے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو آپ جمع کرتے رہو۔ چھوٹی نیکی کو چھوٹا نہ جانو، بلکہ وہ بھی بہت بڑی نظر آئے گی۔ جب ایک ایک نیکی کی تمہیں ضرورت پیش آئے گی تو اس وقت میں ایک چھوٹی نیکی بھی تمہیں بہت بڑی نظر آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں رہنے کے بعد چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی مت چھوڑا کرو۔ آنے والا اگر سامنے سے کوئی آ رہا ہے تو پہل کر دیا کرو کہ السلام علیکم ورحمت اللہ، پہلے آگے بڑھ کے تم سلام کر لیا کرو۔ اگر آگے بڑھ کے تم سلام کرو گے تو تمہیں اس کی نیکیاں ملتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کم نہ جانو، وہ بھی بہت بڑی ہے، جو تیری قبر میں بھی کام آنے والی ہے، حشر میں بھی کام آنے والی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔